آپ نے صحیح بات پوچھی۔ قضائے عمری کی اصل یا دلیل کیا ہے؟ قضائے عمری جو ہے نا، اس کی اصل دلیل قرآن کی جو آیت کریمہ ہے نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اب یہ الفاظ جو ہیں اس سے اجتہاد ہوا ہے اس پہ۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت میں لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس ایک لفظ کی بنا پر مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں۔ ایک مجتہد کہتا ہے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور جناب والا کے علم میں ہی ہوگا کہ الفاظ جو ہیں ان کے ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک ان کا مجازی معنی ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات لفظ اپنے اصل سے ہٹ کر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً شیر ہے، مثلاً چاند ہے۔ اب چاند بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہی ہے نا، ایک خوبصورت ہے اور ایک اس کا مشبہ بہی ہے، یعنی اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اردو میں، عربی میں، ساری دنیا کی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اس کے حقیقی معانی ہوتے ہیں۔ حقیقی معانی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں استعارے سے کام لیا ہے، مجازی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ ائمہ مجتہدین کی اپنی اپنی آراء ہیں، اور اسی بنا پر اجتہاد میں فرق پڑتا ہے۔ جب اجتہاد میں فرق پڑتا ہے، لامحالہ مسئلے پہ فرق پڑتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ قروء یتربصن بانفسہن، عورتیں عدت کے معاملے میں رکیں دوسری شادی سے جب تک کہ وہ 3 مرتبہ ایام سے نہ گزر جائیں۔ یہ جو قروء کا لفظ ہے، اس پہ بہت بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بحث ہوئی۔ ثلاثۃ قروء سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہو جائیں، یا یہ ہے کہ وہ ایام 3 مرتبہ آ جائیں؟ اصل مفہوم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے حضرات قروء سے مراد اس کی ناپاکی کا زمانہ ہے، اور بعض حضرات اس سے مراد طہر لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لینا ہم کہیں مکس اپ نہ کر گئے۔ دونوں طرف ائمہ ہیں، دونوں طرف بڑے بڑے اکابر اہل لغت ہیں۔ لفظ میں جب اختلاف پڑ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے بڑے آدمی امیر المومنین نہیں مانتے تھے کہ غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خیال اور جو تصور تھا وہ اتنی اوپر، اتنا بلند و والا تھا۔ اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بازار گلی کسی جگہ پہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور ہاتھ بڑھایا، اور مجھ پہ غسل فرض تھا۔ اب میں جھجک رہا تھا، بھاگا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک ہیں، یہ ناپاک ہاتھ کیسے لگاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ بڑھا ہی دیا، تو مجبوراً مجھے ہاتھ بڑھانا پڑا۔ پھر میں نے معذرت کی کہ میری یہ حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں ناپاک ہوں؟ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مسئلہ تھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کیے بغیر کبھی تشریف ہی نہیں لا سکتے۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عمر میرے ساتھ آؤ، وہ گئے تو انہوں نے کہا پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان پہ فرض ہے یا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے غسل کرنا ہے ابھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ چیز تھی ایسی۔ جب تیمم کی بحث آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے ہوتا ہے، غسل کے لیے نہیں ہوتا۔ انہیں قرآن پاک کی آیت بتائی گئی تو انہوں نے اس کی تعویل کی، انہوں نے کہا یہاں طہارت سے مراد وضو ہے، تم لوگ غسل کہتے ہو، میں تو نہیں مانتا کہ غسل کے لیے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ حضرت یہ ایسے نہیں، ایسے۔ تو الفاظ بنا بنتے ہیں اجتہاد کی۔ اقم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو، اللہ نے کہا میری یاد کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی یاد کے لیے نماز قائم کی جائے، تو اگر قائم نہیں کر سکا تو اب اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل اس کا پھر حدیث میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی فجر کے لیے، آپ کہیں سے تشریف لا رہے تھے اور آپ رکے ایک جگہ پہ، اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے، رات کے آخری پہر میں رکے، اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو ہمیں فجر کے لیے جگا دے۔ اور آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب آپ کو جگنا ہوتا تھا صبح تک، تو رات کے آخری پہر میں تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر لیٹ جاتے تھے کہ اب جب صبح صادق ہوگی تو نماز پڑھ کے پھر سوؤں گا۔ سورج چڑھنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی کو یا کوہنی کو زمین پہ بستر پہ ٹکا کے اس پہ سر رکھ لیتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ اس دن ایسے نہیں ہوا، اس رات کو، اور آپ نے فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں آپ کو جگا دوں گا، اور جناب والا آرام فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ سورج چڑھا، تپش ہوئی، اور جب ریت تپی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، حیرت اور تعجب سے کہ کیا ہوا، فجر کی نماز چلی گئی۔ پھر دوسرے ان کی آواز سے اٹھے، پھر انہوں نے منع کیا، ان کو عمر نہ کرو، اب اونچا نہ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، بس سونے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آنکھ کھلی، اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا بلال کو بلاؤ جس نے ذمہ داری لی تھی۔ یہ ہے ذہانت اور یہ ہے بات کرنے کا طریقہ۔ آپ نے کہا بلال کیا ہوا؟ یہ تم نے تو کہا تھا کہ اٹھاؤ گے، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس نے آپ کو نیند دی اس نے مجھے بھی نیند دے دی۔ یہ ہے حسن جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس وادی سے، یہاں غفلت کے اثرات ہیں، نکلو اس وادی سے۔ آگے گئے، اور اس دن آپ نے وضو کے بعد سنتیں بھی پڑھی زوال سے پہلے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھا۔ یہیں سے حنفیہ نے مسئلہ لیا کہ اگر 2-4 آدمی قضا نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جہری نمازوں میں جہر اور سری نمازوں میں سری طور پہ وہ قرات کریں گے۔ 10 مسافر جا رہے تھے، کسی نے فرض کر لیجئے ظہر کی نماز ضائع ہو گئی تو ظہر آہستہ، اور مغرب کی ہو گئی تھی تو مغرب کی جب قضا پڑھیں گے تو اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ جب حدیث کی طرف آئے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضا نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اقیم الصلاۃ لذکری اور یہ حدیث جو صحیح بخاری شریف وغیرہ میں آئی ہے، اس کو ملا کر ائمہ مجتہدین نے قضا نماز پڑھنے کا حکم دیا، فتویٰ دیا، اور پھر اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن میں سے کسی کی بھی نماز قضا ہوگی، چونکہ اس سے قضا ادا کی تھی لہٰذا یہ ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بڑی تعجب کی معلوم ہوتی ہیں، لیکن انسانی زندگی ہے نا، انسان ہی تھے نا آخر وہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اور کہا الی مکانکم، جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ تشریف لے گئے گھر اور پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا تمہاری نماز ہو گئی۔ لوگ چلے گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں جب قعدے میں آخری نماز کے آخر پہ بیٹھا ہوں تو مجھ پہ جنسی خواہشات کا غلبہ ہو گیا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ میرے جسم سے کوئی چیز نکلی ہو اور اس نے میرا وضو توڑ دیا ہو۔ تو میں نے جا کے دیکھا تو میری شلوار میرا جو چادر ہے یہ پاک تھی، تو اس سے مجھے خوف ہوا تھا کہ کہیں تمہاری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے تمہیں آ کے بتا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تم سب کی نماز ہوگی۔ انہوں نے جو روکا تھا دوبارہ اثر پڑتے نا وقت کے اندر اندر۔ یہ قضا کی روایات جتنی بھی ہیں وہ اسی طرح کی آتی ہیں کہ ایک نماز نہیں ہوئی یا رہ گئی تو اسے دہرانا ہے۔ امت اس پہ متفق رہی ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم قضا نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کے نہیں تھے، اور شیخ نے امت سے جن معاملات میں اپنی الگ راہ بنائی ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اہل حدیث حضرات نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، اہل حدیث حضرات بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ائمہ ہی سے لیتے ہیں۔
اور کسی موقع پہ پہنچ کے وہ چاروں ائمہ سے الگ ہٹ کے ایک راستہ اپناتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وگرنہ اہل حدیث حضرات عام طور پہ کتابیں آپ ان کی تفصیل سے پڑھ لیں تو کسی نہ کسی امام کا قول ہوتا ہے، کسی نہ کسی نے اس پہ عمل کیا ہوتا ہے۔ مثلا رفع یدین پہ وہ اتنا اصرار کرتے ہیں تو رفع یدین باقی ائمہ کے ہاں تو ہے نا، تو نئی کون سی چیز آئی؟ آپ نے دوسرے مسلک کو اپنا لیا یا دوسرے مسلک کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ 8 تراویح البتہ ایسی چیز ہے جو آپ فرماتے ہیں، باقی حضرات نہیں فرماتے، باقی چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں۔ چاروں ائمہ 3 طلاقوں کے قائل ہیں، بلکہ اہل فقہ جعفریہ کو شامل کریں تو وہ فقہ جعفریہ بعض اور شرائط بھی مانتی ہیں۔ مثلا آپ کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اہل حدیث حضرات کے نزدیک اور گواہوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور پھر بھی گواہ ہونے چاہیے طلاق پہ، وگرنہ طلاق ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور یہ معاملات ہیں، ان میں 2 گواہ بنا لینا۔ اب خدا نے کہا ہے بنا لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مجتہد کہتا ہے کہ فرض ہے گواہ بنانا، دوسرا کہتا ہے فرض نہیں ہے، مطلب یہ کہ بہتر ہے۔ تو کہاں ایک چیز کا فرض ہونا اور کہاں ایک چیز کا بہتر ہونا؟ دونوں میں فرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حالت احرام میں سے باہر آ جاؤ، بال کٹا لو، غسل کر لو، نہا لو، فَاسْتَادُوا، تو شکار کرو، حکم ہے۔ اب اگر اس حکم پہ مانے جائیں تو پھر تو 20 لاکھ حاجی ہیں تو 50 لاکھ جانور بھی پالنے پڑیں گے کہ ہر ایک شکار کرے۔ فَاسْتَادُوا، شکار کرو، اس کا مطلب ہے جو میں نے پابندیاں اللہ فرماتے ہیں لگائی تھیں ختم ہو گئیں، اب تم شکار کرنا چاہو کر سکتے۔ تو الفاظ کچھ ہیں، معانی مجتہد اس کے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ دیگر مسالک سے نہیں مانتے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے صاف فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی آدمی اس پہ استغفار کر لے تو یہ ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح ہے، اللہ سے بس معافی مانگ لے، قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو بھیا یہ ہے کہ یہ خیال کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام اپنے نفس کی خواہش سے کرنے لگا ہوں یا میرے پاس دلائل ہے۔ پوری امت ایک طرف ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک طرف ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایک مسائل ہیں، امت نے کوئی اعتنا ہی نہیں کیا کہ شیخ کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے۔ 3 طلاقوں کا ایک ہونے کا فتویٰ انہوں نے دے دیا تھا۔ شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے لیے مدینہ منورہ اس نیت سے جانا منع کیا تھا کہ مسجد نبوی کے لیے جاؤ، قبر شریف کے لیے نہیں۔ امت نے رد کر دیا، نہیں مانا۔ شیخ کا فتویٰ قضا نمازوں کے بارے میں تھا۔ شیخ کے چند ایک فتاویٰ تھے جس میں انہیں کوڑے بھی پڑے، جس میں انہیں جیل بھی ڈالا گیا، اور شیخ کا جنازہ بھی حتیٰ کہ رحمہ اللہ جیل ہی سے نکلا۔ لیکن ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ اپنے نفس کے کبر میں مبتلا تھے، اپنے دین کے لیے آسانی چاہتے تھے؟ ایسے نہیں ہے، وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے جس قید میں ان کا انتقال ہوا ہے 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، اور 61ویں مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے وہ اس آیت پہ پہنچے، ان المتقین، سورہ قمر کی آیت، کہ جو لوگ نیک ہیں، سچ بولنے والے ہیں، عند ملیک مقتدر، اپنے پروردگار بادشاہ ہر چیز پہ قادر کے سامنے پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ہی انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ ایسے بڑے آدمی تھے یہ لوگ، اپنے نفس کے لیے تھوڑے ہی کرتے تھے۔ دین میں سہولتیں تلاش کرنا یہ کون سی مردانگی ہے؟ یہ کون سی اچھی چیزیں؟ کیوں نہ آدمی ہمت کرے؟ خدا کی عبادت میں ہمت کرنی چاہیے، خدا کی اطاعت میں ہمت کرنی چاہیے۔ اس میں کیا گنجائش مل سکتی ہے؟ اس میں کیا کیوں گنجائشیں ڈھونڈنی ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق کو، عبادت کو، بندگی کو کیوں نہیں مضبوط کرنا؟ بندگی میں جیے خدا کی۔ تابعین میں ایسے نہیں تھے جو کہتے تھے کہ کسی نے کہا حضرت اتنی محنت، انہوں نے کہا محنت اس لیے کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب جنت میں جائیں گے تو یہ نا
کسی کو تانا دیں کہ ہم اپنے بعد مرد نہیں چھوڑ کے آئے تھے، انہیں پتہ رہنا چاہیے کہ ان کے بعد ہم آئے تھے اور ہم نے بھی ایسی ہی خدا کی عبادت کی ہے جیسے آپ کرتے تھے۔ یہ غیرت ہے نا دینی۔ کیوں نہ آدمی اس میدان میں آئے، کیوں نہ خدا کی عبادت کرے؟ تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے نفس کی شرارت بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو عالمی سطح پہ مسلمانوں میں آ رہی ہے، عالمی سطح پہ یہ فتوے دینے نہ کرے، اس مسئلے میں نہ پڑے۔ کوئی مفتی ہو جسے خدا کا خوف بھی ہو، وہ کوئی فتوے کی بات کرے تو کرے۔ ہر آدمی فتویٰ دینے پہ تلا ہوا ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عدم تقلید پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فلان جگہ یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور دین میں رعایتیں اور وہ کاموں کی اجازت دینا جس کو شریعت نہیں مانتی۔ یہ اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ یہ ہے کہ جو چیز پڑھ لی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں تو ایسی چیزیں آئی ہیں کہ آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی، کر لو۔ ممبر پہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں جائز قرار دیا تھا، بعد میں ناجائز قرار دیا تھا، اور جنہیں پہلے ناجائز قرار دیا تھا، بعد میں ناجائز قرار دیا تھا، کر لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ جن برتنوں میں شراب پیتے ہیں سب توڑ دیے جائیں، اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان برتنوں کو استعمال کرنے میں، وہ جو میں نے اجازت دی تھی اس لیے کہ تمہارے دلوں سے شراب کی محبت نکل جائے۔ اپنے ہی حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ فرما رہے ہیں۔ جس شخص کو حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے کہ کون سا حکم کب کینسل ہوا اور کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، اس سے قطعاً حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ حدیث کے بارے میں بات کرے۔